اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا۔ چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے، اصحاب کہف۔ اصحاب کہف، اور انگریزی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دا ہولی قرآن آن پیپل آف دا کیو، آن پیپل آف دا کیو۔ غار میں چھپنے والوں کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ ناظرین گرامی، ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور ان کے بعد رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی۔ آپ کو معلوم ہے، عیسائیوں میں ایک خیال بہت زور پکڑ گیا اور ایک شک ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ حیات بعد الموت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ بہت کریم اور بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسے واقعات سامنے لے آتا ہے جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ربوبیت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اور بندوں کو کس طرح اس دھرتی پہ رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک یورپی تاریخ دان ایڈورڈ گبن نے ایک کتاب لکھی، ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ اس تاریخ میں گبن 7 سلیپرز کا تذکرہ کرتا ہے، 7 وہ لوگ، 7 خفتگان کہہ لیں اردو میں، 7 سلیپرز کا وہ تذکرہ کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ایک رومن بادشاہ، بہت ہی ظالم بادشاہ ڈیسیوس آیا، اور اس کے زمانے میں وہ جو مواحد عیسائی تھے ان کی جان کے لالے تھے، اور وہ ڈرتے تھے، اور جو آدمی توحید کی بات کرتا تھا وہ بادشاہ اس کے قتل کے درپے ہو جاتا۔ قرآن کریم نے ان کی تعداد نہیں بتائی۔ عیسائی روایت اور عیسائی ادب میں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے کہ 7 نوجوان تھے جو مواحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ یاد رہے کہ یہ تثلیث کا نظریہ تو عیسائیت میں 325 عیسوی میں جا کے آیا۔ اس وقت تک تثلیث کا کہ وہ 3 کو مانتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3، ایسی کوئی بات عیسائیت میں نہیں تھی۔ یہ خالص مواحد تھے، تو حاکم ان کی جان کے درپے ہو گیا۔ یہ وہاں سے دوڑے ہیں اور پھر جا کے یہ ایک غار میں چھپ گئے۔ جب یہ ایک غار میں چھپے ہیں تو اللہ میاں نے ان کو سلا دیا، اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ یہ 300 سال اور 300 سال سے 9 سال اوپر، یعنی 309 سال یہ وہاں سوئے رہے۔ ہاں، ہمارے بہت سارے مفسرین نے، کسی نے 197 سال بیان کیے ہیں، کسی نے 200 سال۔ اکثر ہمارے مفسرین کا سورس جو دور حاضر میں جو تفسیریں لکھی گئیں، شاید یہی گبن ہے۔ گبن کہتا ہے 200 سال سوئے رہے۔ حقیقت یہ ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہ 309 سال سوئے رہے۔ اچھا، جب یہ ڈیسیوس کا زمانہ گزر گیا، 309 سالوں کے بعد 408 عیسوی سے 450 عیسوی کے درمیان ایک خدا ترس رومی بادشاہ آیا جس کا نام تھا تھیوڈوسیوس سیکنڈ۔ اس کے زمانے میں یہ بیدار ہوئے، یہ 7 سلیپرز کہہ لیں یا اس غار میں سونے والے نوجوان اس وقت بیدار ہوئے۔ اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مارکیٹ میں گیا تو اس نے دیکھا لوگوں کے پہناوے بدلے ہوئے ہیں، اس کا لباس بہت پرانا ہے۔ وہ بھی 300 سال پرانے لباس والے آدمی کو دیکھ کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اور پھر یہ لوگ سامنے آئے، اور اس کے بعد
7 स्लीपर्स या غار میں سونے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر وہ لوگ جو حیات بعد الموت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ 309 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ سلامت سامنے لا سکتا ہے، تو گویا ان کو ایک امپیریکل اور ایک مادی شہادت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مارنے کے بعد یا اتنا لمبا سلا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک بار پھر ان کو زندگی میں لے آئے۔ خیر، اس جگہ پہ پھر یادگار بنا دی گئی، اور یہ جگہ آج جہاں ازمیر کا شہر ہے ترکی میں، اس کے نواح میں یہ جگہ ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس شہر کا اس وقت کا نام ایفیسیوس تھا، اور اس کے ریمینز یا اس کے کھنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو 300 سال غار میں رہے، ان کے بارے میں اللہ نے مزید کہا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ دیکھو، یہ جو 300 سال سوئے رہے، ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دلاتے تھے، کبھی بائیں جانب کروٹ دلاتے تھے۔ ان کو کیوں کروٹیں دلاتے تھے؟ یہ دراصل آج یہ بات ہمیں میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی تو ہم کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کو ہم پیتھو فزیالوجی کہتے ہیں۔ پیتھو فزیالوجی کہ اگر ایک شخص بالکل سیدھا بے حس و حرکت سیدھا پڑا رہے اور وہ بالکل حرکت نہ کرے، تو اس کے جسم کا بھی پریشر نازک اور بہت ہی کمزور ٹیشوز پہ پڑے گا، اور نیچے سے بیڈ بھی ہو، اور تو اس کا پھر السر بننے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کو میڈیکل سائنس میں PU پریشر السر کہتے ہیں، کہ اس طرح لیٹے رہنے کے بعد اوپر سے جسم کا پریشر ہے، نیچے سے بھی بستر ہے، تو وہ جو بہت ٹیشو ہیں، نازک نازک ٹیشو ہیں، نہ ان میں خون کی گردش ہوتی ہے، نہ وہاں آکسیجن پہنچتی ہے، تو وہ پھر السر وہاں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ جب اگر پریشر السر کمر میں ڈیولپ ہو تو وہ پھر ریڑھ کی ہڈی تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے تھے، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے تھے۔ 309 سال کے بعد جب وہ جاگے ہیں تو وہ صحت مند تھے۔ ناظرین گرامی، اگر ان کو کروٹیں نہ دی جاتی تو چند گھنٹوں میں وہ مائکرو ویسکولر اوکلوژن کا شکار ہو کر وہ بیمار ہو جاتے، پھر وہ وہی مر جاتے۔ وہ بچ کے باہر نکل گئے۔ آج کا واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ میں نوجوانوں کی توجہ اس جانب دلاؤں کہ قبل از تاریخ کے جو واقعات ہیں، قرآن کریم ان کا بھی بہتر سورس ہے۔ اور آج ایک بات برکت کے لیے میں عرض کر دوں، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ، اور ہمیں بار بار تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، اس اعتبار سے یقیناً اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ اللہ تو بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ میں بہقی نے ایک حدیث بیان کی ہے شعب الایمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک اعرابی، ایک بدو، بالکل ان پڑھ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، کیا آخرت میں اللہ خود ہمارا حساب لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر کسی کا حساب خود اللہ لے گا۔ وہ تو بہت خوش ہو گیا، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو حدیث میں اس کے الفاظ ہیں، نجونا و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ہم تو پھر بچ گئے، ہم تو پھر بچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی اللہ تیرا حساب لے گا تو تم کس طرح بچ گئے؟ اس نے کہا، لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَّرَ عَفَا، جب بھی کوئی کسی کریم کے قبضہ قدرت میں آپ چلے جائیں، جب بھی کسی رحیم کے قبضہ قدرت میں آپ چلے جائیں، وہ ہمیشہ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔
اچھا وہ یہ کہہ کے وہ اپنی منزل کی جانب وہ اعرابی وہ بدو چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک یہ جملہ دہراتے رہے، انہو قد وجد ربہ، انہو قد وجد ربہ، بھئی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ تو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو غلطی پہ اصرار نہ کرے، جو اللہ کے سامنے باغی بن کے کھڑے نہ ہوں، ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے وہ توبہ کر لے، اس سے معافی مانگ لے۔ اللہ بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ شکریہ جی۔